نے کی. ہر بندہ دیکھو ہم کہتے ہیں یہ ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے, ہم نے ڈائلاگ بھی کرنے ہیں, ہم نے بات بھی کرنی ہے. وی ہیو اے لاٹ ایٹ اسٹیک. ہم چاہتے ہیں کہ جی یہی 70% عوام. آپ ابھی جاؤ نا, عمران خان کا نام ختم کرو, اس کی پارٹی ختم کرو, کسی کہیں ڈسکشن ہی نہیں ہے. آپ کو پی ڈی آپ اٹھا لے, ٹی وی اٹھا لے, انفلوئنسر اٹھا لے, یوٹیوبر اٹھائے, ویلاگر اٹھا لے, کوئی پورے دنیا میں مسجد بھی اٹھا لے, گھر میں جاؤ, کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں ڈسکشن نہیں ہو رہی. بلکہ ایون نون کی پارٹی والے جو وہاں میٹنگ کرتے ہیں اس میں بھی خان کی ڈسکشن چل رہی ہوتی ہے. تو اس لیے خان کے ڈسکشن کے بغیر تو ہے ہی کچھ نہیں. سر خان کی جو ڈسکشن ہے, جو دوسری قیادت ہے نا سیکنڈ نمبر, اس کے بارے میں بڑی وہ بھی ڈسکشن ہوتی ہے. دیکھو یہ میں آپ کو کہتا ہوں نا, سوشل میڈیا جو ہے, میں تبھی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ پاکستان تحریک انصاف ہے, بڑی ڈیموکریسی ہے. ہم کوئی ڈکٹیٹوریل اور کنگ پارٹی تو نہیں ہے نا کہ لوگوں کو شٹ اپ کال دے دے, آپ نہ کریں. لوگ اپنی رائے دے دیتے ہیں. لیکن میں کہہ رہا ہوں پی ٹی آئی کو آپ کون سمجھتے ہیں؟ میں نے تو اس لیے کہا, فلور آف دی اسمبلی پہ بھی کہا کہ خواجہ آصف صاحب سے پوچھے. آپ نے سب کے نام لیے سوائے را کے اور انڈیا کے, لیکن آپ صرف یہ بتائیں کہ قیادت کو اٹھائیں. کہ کبھی ہم نے جس طرح آج مجھ سے یہ پوچھا کہ کیا ادارہ جو ہے نا اس ٹیررزم میں انوالو ہے, اور میں نے یہ جواب دیا کہ ہم میں سے کون ہے جس نے یہ کبھی کہا ہو؟ کبھی بھی نہیں کہا. آج ہی پارلیمانی پارٹی میں آپ کے دوست نے کہا. وہ جو کوئی اور لوگ کرتے ہیں تو پارٹی میں ڈسکشن تو ہوتی رہتی ہے نا. پارٹی فیصلہ کرتی ہے, وہی فیصلہ ہے. سر 70% پاکستان کی آپ ہمیشہ بات کرتے ہیں جب بھی ہوتی ہے. 70% پاکستان نے آپ کو ووٹ جو دیا تھا وہ صرف اور صرف ایک کاز تھا اس کا, اور وہ تھا خان صاحب کو باہر آنے کا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. وہ ابھی تک اس میں کوئی 1% بھی ہمیں نظر نہیں آ رہا کہ کوئی بات ہوئی ہو یا کوئی چیز, یا تو پھر آپ بیک ڈور پہ کہیں پہ کوئی کر رہے ہیں, یا پھر فرنٹ پہ اگر کرتے ہیں تو وہ نظر ہی نہیں آتا. دیکھو خان صاحب کے خلاف کتنے کیسز ہوئے, 200 سے زیادہ کیسز ہوئے, 350 مرتبہ خان صاحب عدالتوں میں پیش ہو گئے تھے. جب جیل نہیں گئے, جیل گئے پیدر پہ 5 دن کے اندر 3 سزائیں ہوئی, 45 سال کی سزا دی, عدالتوں نے ختم کیے. ابھی 2 کیس بقایا ہے. ایک تو شخانہ 2 والا چل رہا ہے, دوسرا جو ہے 9 مئی والا چل رہا ہے. ابھی 2 مہینے سے تو وہ اس کیس کو بھی نہیں چلا رہے. اب ہم کوئی گوریلا فورس تو نہیں ہے خان صاحب کو جا کے اس طرح نکالے. خان صاحب کی ہدایات کے مطابق ہم ہر وہ اسٹیپ اٹھا رہے ہیں جو خان صاحب کی ہدایات, انسٹرکشن اور اپروول کے ساتھ. ہم ملتے ہیں, انسٹرکشن کرتے ہیں, ان کو بریف کرتے ہیں, وہ بتاتے ہیں. یہ جس طریقے سے آپ کہہ رہے ہیں یہ ہمیں بھی اندازہ ہے. جہاں ہم جاتے ہیں وہ سارے لوگ کہتے ہیں خان صاحب کو باہر کب اٹھاؤگے. میں ایک جگہ گیا تھا فاتحہ کے لیے, وہاں عام لوگوں کو پتہ چلا کہ میں آیا ہوں. ایک بائک والا بندہ آگے بڑھ گیا, اس نے کہا چیئرمین صاحب رک جائے. انہوں نے کہا جی اس وقت ہماری ڈائلاگ چل رہی تھی حکومت کے ساتھ. وہ بائک رک کے واپس آتا ہے, مجھے کہتا ہے کہ آپ ڈائلاگ کیوں کرتے ہو خان کے لیے؟ خان کو تو ویسے رہا ہونا چاہیے. اسی لیے یہ تو ہے. لیکن ہم تبھی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ کاش پاکستان میں آزاد عدلیہ ہو تو ایسا ہوتا. 2 سال سے ہمارے کیسز نہیں لگ رہے. 1 سال سے قانون کہہ رہا ہے کہ 4 مہینے کے اندر سے پٹیشنوں کے فیصلے ہو. 1 سال سے ہمارا پٹیشن ہی نہیں لگا. ہم نے چیف جسٹس سے ملاقات کی, اس کو کہا کہ چیف صاحب آپ کے یہ ملک آپ کا بھی ہے نا, آپ چیف جسٹس ہے, ہم تو صرف آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے کیسز تو لگائیں. 1 وے زیادہ ڈے آپ نے فیصلے تو کرنے. آپ یہ بتاؤ نا, جا کے پوچھ لیں ان سے. میں نے اسپیسیفکلی ذکر کیا, ہمارے ساتھ کون تھے, سلمان صاحب بھی تھے, دوسرے بابر امان صاحب بھی تھے. میں نے اسپیسیفکلی ان کا ذکر کیا کہ جی آپ یہ کیسز اٹھا لیں. آپ کے بینچز 11 مرتبہ ایک بینچ ٹوٹ جاتا ہے, کیوں؟ میں بیل نہیں سن سکتا. 2 سال سے لوگ اندر بیٹھے, آپ فیصلہ کریں. آپ کہیں جی بیل کے انٹائٹل آپ نہیں ہیں, ہم سپریم کورٹ آ جائیں گے. تو یہ چیف جسٹس کا کام ہے کہ وہ نیچے بھی کرے. آج عدالت ہمارا کیس اٹھا لے, بات ختم ہو گئی. سکتا ہوں, لیکن مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ کسی خاص مولانا مقصد صاحب کہہ رہے ہیں کہ یکسوئی نہیں ہے, تو وہ ہمیں بتائیں یکسوئی کیا چیز ہے جس میں ہونے چاہیے. ہاں قیادت ہماری واقعی جیل میں ہے, خان صاحب کے بغیر قیادت نہیں ہے. لیکن ہم نے مولانا صاحب کو کہا ہے کہ ہم میک شور کریں گے تاکہ آپ کو جو ہے قیادت کی وہ کمی, وہ جو آپ کو کمی محسوس ہو رہی وہ آپ کو نہ ہو. ہم خود جا کے خان صاحب سے انسٹرکشن لے کے آئیں گے. جو کچھ بات ہم کر رہے ہیں وہ خان صاحب کے بیکنگ کے ساتھ ہی ہو. اور obviously ہم تو سبسٹیچیوٹ نہیں کر سکتے. میں ہوں یا اسد کیسر صاحب یا ہم میں سے کوئی بھی ہے, نہ ہم خان صاحب کے سبسٹیچیوٹ ہیں, نہ ہم اس کے کمپیٹیٹر ہے. ہی از دا ون اینڈ دا اونلی جو ساری ڈیسیجن لیتے ہیں, اینڈ وہ وہی کر رہے ہیں. جہاں تک آپ اسٹیٹمنٹ کی بات کر رہے ہیں تو ہم نے کوئی ایسی اسٹیٹمنٹ نہیں دی کہ ان کے خلاف وہ مولانا صاحب کی کوئی ریزرویشنز. وہاں کامران مرتضیٰ صاحب نے کہا, اور کامران مرتضیٰ صاحب نے یہ کہا کہ ابھی آپ بات کر رہے ہیں 26ویں ترمیم کی کہ یہ غلط ہو اور یہ آپ رول بیک کرنے والے. ہم نے تو آپ کو اس پہ بریف کیا تھا اور آپ کے ساتھ ہماری بات ہوئی تھی, تو میں نے تو اس کا جواب دینا تھا کہ یس. اور وہ کہہ رہے تھے کہ میں آیا تھا اور میں نے ایون اسی دوران میں سر کمپلیٹ کروں وہ کہ جی میں نے اس کے ساتھ آپ کو کیا تھا, تو اس کا ہم نے جواب دینا تھا.
کہ یس آپ نے بہت اہم رول پلے کیا ہے. ہم ہمیشہ سے معترف ہیں اور مولانا صاحب کی ہم بہت تعریف ہم نے کی ہے کہ آپ نے بہت اچھا رول پلے کیا ہے. آپ رول پلے نہ کرتے تو جس طرح پہلا ڈرافٹ آیا تھا یہ 5واں ڈرافٹ تھا جو آ گیا تھا, تو یکم سے 5 تک لانے میں آپ نے بہت اچھا اہم رول میرا پلے اس کیا. پہ نہیں ہے ان کی اچھا برا نہیں, میرا وقت کی مناسبت سے ایسے موقع پر آپ نے نہیں دیکھو اگر کہ مولانا صاحب کا جو نمائندہ وہ بیچتے ہیں اور نمائندہ آ کر کے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایک منٹ سر کہ 26ویں ترمیم پہ آپ کا میرے ساتھ اتفاق ہوا ہے, تو ہم نے ضرور کہنا ہے کہ میں نے اس لیے امیڈیٹلی کہا کہ ہمارا تو آپ کے ساتھ اتفاق نہیں ہوا تھا کہ ہم آپ کو دیں گے. میرا اور آپ کی پریس ٹاک ہوئی ہے تو باہر ہم نے کی ہے, اسمبلی میں جس وقت ووٹ ہوا تو اس وقت بھی ہم نے کہا ہے. ہاں ہم آپ کو بلیم نہیں کرتے کہ آپ نے اس میں ووٹ دیا, آپ کی مجبوری تھی اور آپ نے صحیح کیا, کیونکہ مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس وقت پہ میں ووٹ نہیں دوں گا تو وہ پہلا والا ڈرافٹ آ جائے گا. جی دیکھیں شیرازی, ایک تو آپ کی خواہش یہ ہے کہ آپ کوئی شرارت کریں. میں اس لیے کہتا ہوں کہ دیکھیں اس وقت سر نہیں انہوں نے جو سوال کیا تھا مجھے پتہ ہے نا سوال مولانا صاحب نے کہا تھا کہ یکسوئی نہیں ہے آپ کی قیادت میں. یکسوئی ہے اس وقت, یہ ساری لیڈرشپ بیٹھی ہے. جو ہم کر رہے ہیں عمران خان سمیت تمام کی مشاورت سے کر رہے ہیں, میں کوئی انڈیویجول نہیں کر رہا. نمبر 1, ہم تمام پولیٹیکل پارٹیز کو جو اپوزیشن میں ہے اس کو اکٹھا لے کے جانا چاہتے ہیں. یہ ہمارے سندھ کی جو اس وقت بلکہ کیسر صاحب عمران خان صاحب ہی کو ریپرزینٹ کر کے بیٹھتے ہیں. میں اس پہ ایک دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت بہت سینسیٹیو اس بات پہ ہے کہ اس وقت آپ جو 2 صوبے ہیں ادھر, خاص کر سندھ میں یہ آئے, ہم سندھ آئے تھے حیدرآباد میں, ادھر جو کچے ڈاکو سے لوگ پریشان ہیں, کوئی کم پریشان تو نہیں ہے جو ادھر ہے. اس وقت ہم یہ اپنا قومی فریضہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت اس حکومت کے خلاف تحریک چلائے, آواز اٹھائے اور تمام لوگوں کو اکٹھا کرے, بلکہ صرف پولیٹیکل پارٹیز کو نہیں, انٹیلیجنسیا کو, آپ کی میڈیا کو, تمام لوگ جو کہ پاکستان کو کی یکجہتی اور ساورنٹی چاہتے ہیں اس کو اکٹھا کرے. ہم مولانا صاحب کی اس ایفرٹس کو اپریشیٹ کریں گے اور اس کو ہماری کوشش ہے کہ ہم جو ہے نا اس جدوجہد میں ساتھ ہوں. بین القوسین نا آپ سوال کریں, جیسے آپ بھی ماشاء اللہ بہت زیادہ آپ کا جو ہے نا عظمت کبھی ہے نا کہ آپ پیکا برداشت کر گئے, بہت عظمت کبھی آپ لوگوں کا, اور بولتے ہی نہیں اس کے بارے میں, سوال ہی نہیں کرتے ہیں اس کے بارے میں جو آپ سے براہ راست ریلیٹڈ ہے. اتنا آپ کا عظمت کبھی ہے, لکڑ عظم پتھر عظم سب ہو گئے ہوئے, سب آپ جیسے نہیں ہے نا سر. سر جی مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ پچھلی بار جب پیکا آیا تھا نا تو ہم آپ لوگ ہمارے ساتھ کھڑے تھے اپوزیشن, اور ہم ہائی کورٹ جاتے تھے اور سارا کچھ, اس وقت نواز شریف اور یہ سارے شہباز شریف وغیرہ ہمارے ساتھ کھڑے تھے, اور پی ٹی آئی جو ہے اطہر من اللہ کے خلاف تحریک وہ چلا رہی تھی کیمپین, کیونکہ وہ پیکا کے خلاف فیصلے دے رہا تھا. پیکا نہیں ہوا تھا سر, ہو رہا تھا نا, نہیں ہوا نا سر اس وقت بھی ہم ہی اسی جگہ پہ کھڑے تھے. مسئلہ یہ کہ حکومت میں جا کے سارے بھول جاتے ہیں. کیا تھا پورا مسودہ میں نے دیا تھا لیکن ہولڈ ہو گیا. آج کی بات آپ صحیح کہہ رہے ہیں, ہولڈ ہو گیا. علامہ صاحب آپ درست کہہ رہے ہیں. سر آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن برداشت کر لیا ہوا ہے. ٹھیک کہہ رہے ہیں. کلیریفائی کر چکے ہیں, اور ہم نے ان کو کہا کہ پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف 70% عوام کی نمائندہ جماعت ہے, اور اگر یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں اس 70% عوام کی ہمیں ضرورت نہیں ہے, کھڑے ہونے کی ہماری سپورٹ کی ضرورت نہیں ہے, پھر ان کو گڈ بائی کہیں گے, کل ان سے بات کریں گے. اگر انہوں نے یہ پٹ اپ کیا کہ نہیں جی آپ ہیں, ہم نے تو یہ کہا ہے کہ دیکھو اسمبلی کے فلور پہ خواجہ صاحب اٹھ کھڑے ہو جاتے ہیں, انہوں نے پی ٹی آئی کے ہر بندے کو کرٹیسائز کیا, انہوں نے ہمارے ہر ونگ کو کرٹیسائز کیا. اس نے اگر کرٹیسائز نہیں کیا تو را اور انڈیا کو کرٹیسائز نہیں کیا. رانا صاحب ہوتے ہیں, رانا ثناء اللہ صاحب, وہ کہنے ہیں کہ جی اس میں تو منسٹری کا رول ہی کوئی نہیں, گورنمنٹ کا رول ہی کوئی نہیں ہے. تو اگر گورنمنٹ منسٹری کا رول نہیں ہے تو کس کا رول ہے؟ اس کا مناؤ کہ کیا اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ, یہ کیا ہو رہا ہے, آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اور جو اتنی اسٹرگل ہو رہے ہیں کہ آپ دیکھو ڈے بائی ڈے آپ کے جو کوآرڈینیٹڈ ایفرٹس کر رہے ہیں آپ کے مخالفی, اور آپ پہ اٹیکس ہو رہے ہیں, وہ گوریلا بھی کر رہے ہیں, ہٹ اینڈ رن بھی کر رہے ہیں, وہ سوئسائڈل بھی کر رہے ہیں, وہ آپ کے سافٹ ٹارگٹ پہ بھی کر رہے ہیں, وہ سویلین پہ بھی کر رہے ہیں, وہ آپ کے ملٹری ٹارگٹس پہ دیکھیں, نیول بیس پہ اٹیک ہوا تھا, گوادر پہ اٹیک ہوا ہے, علماء کی طرف ابھی چلے. کل دیکھو نا ایک دن میں 37 یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ریپال کر دیا, لیکن اٹیکس ہو گئے نا 37. اگر اس کے باوجود ہم ان کی طرف توجہ نہیں دیتے اور آپ کی سیریسنس کا یہ حال ہے کہ آپ وہاں کھڑے ہو کر کے آپ وہ کرتے ہیں کہ جی یہ تو کوئی اور لوگ انوالو ہے اور سوشل میڈیا انوالو ہے, تو سوشل میڈیا انوالو ہے, روز دھماکے ہو رہے ہیں.
آپ کے اس کی جو ہے ایکسپریس جعفر ایکسپریس ٹرین کے بعد بھی ہوا نوشکی کا دیکھ لیں, اور اس کے بعد ان کو یہ سینس نہیں لگ رہا کہ کچھ کرنا چاہیے. ایک طرف آپ کا خوارج ہے, اس طرف تو بی ایل ہے. پاکستان میں جو کچھ بھی ہوتا ہے, جو بھی اٹیک ہو, دہشت گردی ہو, ہم افغانستان کو آج کل بلیم کرتے تھے. ماضی میں ہم انڈیا کو بلیم کرتے تھے, لیکن اب جو توپوں کا رخ ہے ہم نے افغانستان کی طرف موڑ دیا ہے. اس کی بنیادی وجوہات کیا سمجھتے ہیں؟ اور جو طالبانائزیشن ایک دفعہ پھر سے یہاں پر آباد کی جا رہی ہے, کہ ان کے جو حملے ہو رہے ہیں, آپ نہیں سمجھتے کہ ماضی میں عمران خان صاحب بھی ان سے مذاکرات کی بات کرتے تھے, اور عمران خان صاحب کو طالبان خان کا لقب بھی دیا گیا تھا, خطاب بھی دیا گیا تھا؟ نہیں دیکھو, وہ دیکھیں, ایک پہلے بھی یہی کہا جا رہا تھا کہ دیکھو آپریشن جو ہے کوئی سلوشن نہیں ہے, آپ ان لوگوں کو کر لیں. کوئی بین آرگنائزیشن تھے جو لوگ گن اٹھاتے ہیں وہ آ جاتے ہیں, وہ الگ ہے, آپ ان کے خلاف ایکشن ضرور لیتے ہیں. لیکن جہاں تک افغانستان اور اس کا انڈیا کا تعلق ہے, دیکھو اس وقت جتنا کچھ ہوا ہے نا, آپ یہ نہیں تصور کر سکتے کہ یہ طالبان نے یا بی ایل اے نے آن اٹس اون کیا, اور نہ ان کے پاس اتنے ریسورسز ہیں. 100% رائے انوالو ہے. یہ ان کو پریسائز سب کچھ جو ہے وہ پریسیجن کے ساتھ کون دیتا ہے کہ اس وقت بس وہاں سے نکلی, آپ بس پہ پہنچ جائیں, اس وقت ٹرین یہاں جا رہی ہے, وہ ٹرین پہ آپ پہنچ جائیں. تو یہ جو کچھ کر رہے ہیں بالکل انڈیا اس کے ساتھ ہے, اس کے بغیر تو ہو نہیں سکتا. بیرسٹر صاحب یہ گفتگو کا یہ افغانستان سپورٹ پرووائڈ کرتا ہے. افغانستان کو کہا جاتا ہے کہ جی وہ زمین